بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں وسیم بادامی۔ آج پروگرام میں آگے چل کر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبر نیشنل اسمبلی جناب قادر پٹیل صاحب، کہ جن سے مختلف حوالوں سے بات کریں گے۔ ایک تو جو علی زیدی صاحب والی جے آئی ٹیم ہے، اس میں تو قادر پٹیل صاحب کا پورا ایک چیپٹر ہے کہ انہوں نے کیا کیا کیا، ان سے پوچھیں گے یہ کیا معاملہ ہے۔ اور پھر ابھی کچھ دیر پہلے رات 8 بجے سابق یعنی رینجرز کے سینئر اہلکار بریگیڈیئر باسط صاحب نے، جو کہ اس وقت آپریشن کو بھی ہیڈ کر رہے تھے، انہوں نے ندیم ملک صاحب کو انٹرویو دیا اور اس میں بھی قادر پٹیل صاحب کے حوالے سے اسپیسیفکلی انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں کہ جناب کس طریقے سے وہ گینگسٹرز کو جب رینجرز نے مارا تو قادر پٹیل صاحب جو ہے اس پہ احتجاج کرنے آ گئے، ایک دفعہ سڑک بلاک کر دی، ایک دفعہ رینجرز کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے آ گئے۔ ان تمام تر باتوں پہ قادر پٹیل صاحب کا ذرا ان سے بات کریں گے پروگرام میں آگے جا کے۔ پہلے ذرا یہ ایک دو باتیں آپ سے ہم نے کرنی ہے۔ یہ عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی کا معاملہ ہو، عزیر بلوچ کو سزا نہ ملنے کا معاملہ ہو، بلدیہ کا معاملہ ہو، یہ سارے معاملات کو اگر آپ نے ایک جگہ پر آ کے سمیٹنا ہو تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے نظام کی خرابی، وہ نظام میں خامی ہے۔ نظام کسی کو سزا ہی نہیں دیتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ اس نے مارا ہے، اس کو مارا ہے، اس لیے مارا ہے، لیکن کچھ نہیں ہوتا، عدالتوں سے لوگ چھوٹ جاتے ہیں۔ سارے کا سارا مسئلہ ہے اصل میں نظام کا۔ اس وقت بھی اگر میں دو باتوں سے اس کو جوڑنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ذرا نظام کے حوالے سے، اس کا تعلق امن و امان سے نہیں لیکن پھر نظام کی خرابی کے حوالے سے، ایک ایسی صورتحال کہ جس سے کراچی کے عوام اس وقت نمٹ رہے ہیں، جو کہ ہے کہ الیکٹرک۔ یہ عجیب و غریب ہے، آپ کے سامنے ذرا کچھ چیزیں رکھتے ہیں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ ایک تو میں پہلے سے بتا دوں کہ کے الیکٹرک کے ترجمان سے ہم سارا دن رابطہ کرتے رہے، کل بھی رابطہ کیا، آج بھی رابطہ کیا، اور ان کے سی او سمیت سب سے، اور پروگرام میں کوئی نہیں آیا، تو کے الیکٹرک کا موقف اس لیے پھر پروگرام میں اب شامل نہیں ہوگا، چونکہ ہم ان سے مسلسل رابطے کرتے رہے اور وہ نہیں آئے۔ یہ عجیب و غریب شہر ہے دنیا کا کہ جہاں بارش کے 2 قطرے گرتے ہیں بجلی چلی جاتی ہے، یعنی پریڈکٹیبل ہے۔ کراچی والے بندے کو پتا ہے کہ بارش جائے گی تو پانی تو آئے گا، زیادہ بارش آئے گی تو زیادہ پانی آئے گا، لیکن بارش آئے گی تو لائٹ بھی فوراً چلی جائے گی۔ لیکن ظلم یہاں پہ ختم بھی نہیں ہوگا، ظلم آگے بڑھے گا، اور پھر جب بارش جائے گی اور جب پانی آئے گا اور جو لائٹ جو گھروں میں نہیں آ رہی، وہ لائٹ وہ کرنٹ تاروں میں آ رہا ہوگا اس کا، اور وہ تار لوگوں کے اوپر گریں گے اور لوگ مرتے چلے جائیں گے۔ کراچی میں پچھلے سال بارشیں ہوئی، 31 لوگ مر گئے کم از کم، ایک اندازے مطابق 35 لوگ کم از کم مر گئے کرنٹ لگنے سے۔ اور اس سال بھی ایکشن ریپلے ہوا، 4 لوگ مر گئے، پھر 2 اور 6، آج ایک بچہ مر گیا، 7 لوگ خالی کرنٹ لگنے سے مر گئے۔ یہ میں کسی گاؤں دور دراز علاقے کی بات نہیں کر رہا، یہ بات کر رہا ہوں کراچی کی۔ اب آپ ذرا سنیے بڑی دلچسپ صورتحال، وہ کیا ہے؟ یہ جولائی کا مہینہ ہے، 2020 ہے، بارش ہو رہی ہے، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، گھروں میں لائٹ نہیں آ رہی اور کرنٹ لگنے سے لوگ مر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی اسی طرح سے ہوا تھا 2019 میں، یعنی یہ جو میں نے بات کی ہے، یہ آپ تاریخ 2020 کو کر کے 2019 کر دیں تو ایگزیکٹلی یہی سب کچھ ہوا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر میڈیا نے شور مچایا، جس طرح ابھی ہم چیخ کے اپنا گلا خراب کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد حکومتی ایوانوں میں شور مچایا گیا، جس طرح آج آپ نے دیکھا سارے لوگ شور مچا رہے تھے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، کمیٹی بننی چاہیے، جس طرح اب مچا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد نیپرا نے، جو کہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے پاور کے حوالے سے پاکستان میں، اس نے ایک کمیٹی بنائی۔ میں آپ کو آج نیپرا نے 2019 میں کرنٹ لگنے سے جو لوگ مر گئے تھے وہ، اور بجلی کی جو بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ تھی، ان 2 موضوعات پر نیپرا نے، جو کہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے، 2019 میں ایک رپورٹ بنائی تھی تاکہ پتہ چلے کہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، اور اس لیے بنائی تھی نا تاکہ معاملات دوبارہ نہ ہوں۔ اور اس رپورٹ میں کیا تھا آپ دیکھیے اور آپ حیران ہو جائیے، اور پھر اپنا سر پیٹیے اس بارے میں کہ رپورٹ بننے کے باوجود، سب کچھ لکھا ہوا ہونے کے باوجود بھی یہ سب کچھ دوبارہ ہو رہا ہے کراچی میں۔ یہ کسی اینکر کا تجزیہ نہیں ہے، یہ کسی سیاسی جماعت کی کے الیکٹرک مخالف تقریر نہیں ہے، یہ نیپرا جو کہ گورنمنٹ کی ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کی رپورٹ ہے کے الیکٹرک کے بارے میں۔ اور پھر باقاعدہ نیپرا نے کے الیکٹرک کو 50 ملین روپے کا جرمانہ بھی کیا، 50 ملین روپے کا جرمانہ کیا، اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ اپریل 2020 تک جو آپ کے ارتھنگ کے مسئلے ہیں، یعنی بالکل اب ہم ٹیکنیکل لوگ تو نہیں ہیں کہ بھائی کرنٹ سے لوگ نہ مریں، اس حوالے سے آپ اپنے مسائل حل کر لیجئے۔ لیکن پھر جون آیا، پھر جولائی آیا، پھر لوگ مرے۔ اب آپ ذرا 3-4 منٹ ذرا سنیے کہ یہ رپورٹ کیا بنی تھی۔ یہ نیپرا کی رپورٹ ہے۔ آن جولائی 29 to 31 2019، ابھی بھی جولائی کا مہینہ ہے، 2020 ہے، یہ دیکھیں 2019 میں بھی ہوا تھا۔ آن جولائی 29 to 31 2019 اینڈ August 10 to 12 2019، یعنی کہ پچھلے سال جولائی اور اگست میں، دا سٹی آف کراچی ایکسپیرینسڈ ہیوی رین، بہت تیز بارش ہوئی کراچی میں، اس سال بھی یہ ہوا، resulting in the disruption of civic amenities. It was brought into the knowledge of NEPRA through print and electronic media, جس طرح ابھی ہو رہا ہے، and other sources, that scores of people lost their lives due to electrocution and the supply remained suspended for long durations, adding to the miseries of public۔ کہ بھائی جولائی اور اگست میں 2019 میں تیز بارشیں ہوئی، لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ مر گئی، اور لوگ جو ہے وہ بجلی کے جھٹکے لگنے سے مرتے رہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا the authority constituted an investigation committee، ہم نے اس پر ایک کمیٹی بنا دی
ٹو کنڈکٹ انویسٹیگیشن اگینسٹ کے الیکٹرک, تاکہ دیکھیں گے کے الیکٹرک کی اس میں کیا غلطیاں ہیں. پھر اس کمیٹی نے کراچی میں جو 31 لوگ مرے تھے, ایک ایک کے گھر جا کے بالکل تحقیقات کی, تفتیش کی کہ کون کب مرا, کیوں مرا, کیسے مرا, کے الیکٹرک نے کیا کیا, کیا نہیں ہوا. اب آپ دیکھیے جناب کہ ہوا کیا. اس کمیٹی کا آپ کنکلوژن سنیے. وہ کہتی ہے کمیٹی, it is established that root cause of 19 fatal accidents is leakage of current in LTHT poles which have not been provided earthing. یہ جو 31 یا 35 لوگ مرے تھے, اس آفیشیل رپورٹ کے مطابق ان میں سے 19 کا قاتل کے الیکٹرک ہے. اس رپورٹ کے مطابق کے الیکٹرک کا یہ بھی بڑا کمال ہے کہ جو ان کے خلاف زیادہ بولنا شروع کرتا ہے, عدالت سے جا کے اسٹے آرڈر لے آتے ہیں. ظفر عباس جے ڈی سی اس کی ایک مثال ہے, اس سے بات چیت کرنا شروع کی, عدالت سے پابندی لگوا دی, بات نہیں کر سکتے. ہم بھی نہیں آئیں گے اپنے موقع دینے اور کسی کو بولنے بھی نہیں دیں گے. یہ نیپرا کی رپورٹ کہہ رہی ہے 19 لوگوں کا قاتل کے الیکٹرک. ٹھیک ہے جی, اور 2019 میں. پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں. The investigation committee has observed that 16 fatalities have occurred inside the premises of the consumers. 19 لوگوں کا تو قاتل براہ راست کے الیکٹرک ہے. باقی جو 16 لوگ مرے ہیں کرنٹ لگنے سے, وہ گھروں کے اندر یا اپنے بینگلوز کے اندر مرے ہیں. K Electric claims that responsibility for such incidents cannot be fixed on K Electric. K Electric کہتا ہے کہ بھائی گھروں کے اندر جو مر گئے اس کے ذمہ دار تو ہم نہیں ہے نا, 19 کا تو ثابت ہو گیا, لیکن ان 16 کا ذمہ دار نہیں ہے. It would be pertinent to highlight here that fatal accident might not have occurred due to distribution network fault of K Electric. However, this does not go without saying that a distribution company is required to ensure safety and soundness of internal wiring of premises of a consumer, and this exercise is carried out at the earlier stage of consumer connection. یہ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی وہ جو 16 لوگ تھے وہ ان کے بھی قتل کی ایک اعتبار سے ذمہ دار کے الیکٹرک کی ہے, اس لیے کہ آپ نے جو سارے کے سارے حفاظتی اقدامات ہیں وہ ڈسٹریبیوشن کمپنی نہیں کرنے ہیں کسی گھر میں جب کوئی کنیکشن دیا جا رہا ہوتا. تو 19 کی براہ راست قاتل کے الیکٹرک اور باقی 16 کی بھی اس اعتبار سے کرنٹ لگنے سے. لیکن کیا ہوا, رپورٹ بنی, جرمانہ ہوا, پھر جولائی آیا, پھر بارش ہوئی, پھر کرنٹ گیا, پھر کراچی کے لوگ مر رہے ہیں اور مرنے کے لیے آگے بھی تیار رہیے آپ لوگ. ٹھیک ہے جی. پھر کیا ہوا تھا, لوڈ شیڈنگ بہت ہوئی تھی, ابھی بھی ہو رہی ہے, اور کے الیکٹرک کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو کیا ہے, اس وجہ سے ہو رہی ہے, اس وجہ سے ہو رہی ہے. نیپرا کی رپورٹ پر آ جائیے. رپورٹ کا یہ والا حصہ جو کہ کہتا ہے کہ رپورٹ ریگارڈنگ پاور سپلائی بریک ڈاؤن ڈیورنگ رین اسپیلز آف جولائی اینڈ اگست 2019. ٹھیک ہے جی. سمری, خلاصہ, نمبر آف آؤٹیجز بیونڈ 10 آورس 937. نیپرا کی رپورٹ کے مطابق ان 6 دنوں میں 29, 30, 31 جولائی, 10, 11, 12 اگست, ان 6 دنوں میں آفیشیل نمبر, اصل تو پتہ نہیں کتنا ہوگا, 10 گھنٹوں سے زیادہ, اس میں چھوٹا موٹا 1-2 گھنٹے تو شامل ہی نہیں کر رہے, 10 گھنٹوں سے زیادہ آؤٹیجز کتنے ہوئے, کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ 10 گھنٹوں سے زیادہ لائٹ گئی ہو, 937 مرتبہ 6 دنوں میں آفیشیل رپورٹ کے مطابق, جس کی منیمم ڈیوریج ہے 10 گھنٹے. قاضی پٹیل صاحب بھی آ گئے ہیں مائک وغیرہ, ٹھیک ہے, اور جن کی میکسیمم ڈیوریشن ہے 18 گھنٹے, نہیں 18 گھنٹے نہیں, میکسیمم ڈیوریشن ہے 88 آورس. 88 آورس تک بھی لائٹ جاتی رہی. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ کسی اینکر کا تجزیہ نہیں ہے, یہ نیپرا کی رپورٹ ہے. یعنی کہ ایوریج ڈیوریشن جو تھا پاور بریک ڈاؤن کا وہ تھا 18.5 گھنٹے. یہ رپورٹ کہتی ہے کہ 1800 فیڈر تھے کے الیکٹرک کے, اینڈ موسٹلی ور افیکٹڈ ڈیورنگ دا ابو مینشنڈ رینز. ان 1800 کے 1800 خراب ہو گئے, یہ افیکٹ ہو گئے ان بارشوں کے دوران. کے الیکٹرک ہیز پرائما فیسائی فیلڈ ٹو ریسٹور پاور سپلائی اگینسٹ دی پرسکرائبڈ ٹائم. یہ نیپرا کی رپورٹ ہے جو چیخ چیخ کر کے الیکٹرک کی حالت کا نوحہ پڑ رہی ہے. اور شرم کی بات یہ ہے, افسوس کی بات یہ ہے کہ 2019 میں بارش ہوئی, لوگ مرے, رپورٹ بنی, کہ الیکٹرک کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا. پھر کیا ہوا, پھر یہ ہوا کہ 2020 آیا, پھر جولائی آیا, پھر بارش آئی, پھر پانی آیا, پھر لوگ مر گئے, اور کے الیکٹرک کے لوگ آج بھی مزے کر رہے ہیں. یہ ہے صورتحال. میں ایسا کہا کہ ہم آگے قاضی صاحب سے بات کریں گے, اور اس سے پہلے میں ایک اور چیز میں کہہ رہا ہوں, نظام کی خرابی, اس پر بھی ہم ایک کوئکلی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. آج کا جو دن ہے, یہ دن ہمارے میڈیا کے ایک ساتھی, آپ سب جانتے بھی ہیں, ہمارے زبردست نیوز اینکر بھی تھے, جناب مرید عباس صاحب, لذہ خیز واقعے میں انہیں قتل کر دیا گیا. آج کے دن بے گناہ قتل کر دیا گیا. اور اس کے بعد ایک سب حیران رہ گئے کہ یار کس طریقے سے ایک ٹیلی ویژن سے تعلق والا بندہ. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جان تو جو بھی جائے وہ اتنی ہی قیمتی ہے. ہر ماں کو اپنا بیٹا اتنا ہی عزیز ہوتا ہے, ہر بیوی کو اپنا شوہر اتنا ہی عزیز ہوتا ہے, ہر جان یکساں قیمتی ہے. کچھ کیسز کی علامتی حیثیت ہوتی ہے. تو اگر ایک میڈیا پرسن جس کے بارے میں تاثر ہے, حالانکہ آئیڈیلی تو ایک سوسائٹی میں ایسا نہیں ہونا چاہیے
کہ میڈیا پرسن زیادہ انفلوئنشل اور عام آدمی نے ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن یہ ریالٹی تو ہے نا, چاہے میں مانوں یا نہ مانوں اس بات کو, کہ ایک میڈیا پرسن کو دن دہاڑے گولیاں مار دی جاتی ہیں, شہید کر دیا جاتا ہے, اس کے بعد قاتل پکڑے جاتے ہیں, اس کے بعد قاتل نظر آ جاتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج میں, اس کے بعد وہ پکڑا جاتا ہے, اس کے بعد وہ جیل میں جاتا ہے, پھر اس کی عدالت میں پیشیاں ہوتی ہیں. پیشیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے مزے سے جو ہے وہ سگریٹ کے کش لگا رہا ہوتا ہے. شاہ رخ جتوئی کی ہمیں یاد دلا دیتا ہے, جو کہ اس طریقے سے اشارے کر رہا ہوتا تھا اور تماچے مار رہا ہوتا تھا ہمارے انصاف کے نظام پر. یہ سارا کچھ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے, اور پھر میڈیا اس کو کور کر رہا ہوتا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک ہائی پروفائل کیس کا یہ حال ہے تو جو عام آدمی جو بیچارہ تاریخ راہوں میں مارا جاتا ہے اس کا تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا نا, اللہ ہی حافظ ہے نا اس کا. تو 1 سال ہو گیا آج, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ناظرین, کیس کا باقاعدہ آغاز بھی نہیں ہوا ابھی تک. 365 دن ہو گئے, کیس کا آغاز ہی نہیں ہوا ابھی تک, فرد جرمی عائد نہیں. ہاں ایک کام ہوا ہے, ایک کام ہو گیا, 2 میں سے ایک آدمی کی ضمانت ہو گئی, عادل زمان کی ضمانت ہو گئی جی. عاطف جیل میں, عادل کی ضمانت ہو گئی ہے, اور اگینسٹ دا لا پچھلی 2 پیشیوں میں عادل نہ پیش ہوا ہے نہ ان کا وکیل پیش ہوا ہے, جو کہ بذات خود غیر قانونی عمل ہے. چونکہ اگر آپ کو عدالت سے کسی کیس میں ضمانت ہوئی ہے تو پھر اگلی پیشی میں آپ نے حاضر ہونا ہے, یا آپ نے ایٹ لیسٹ ریزن دینا ہے کہ آپ کیوں نہیں آ رہے. نہ وہ حاضر ہوئے ہیں نہ ان کے وکیل حاضر ہوئے ہیں, پتہ نہیں یہاں پر ہیں بھی یا بھاگ گئے یا کچھ نہیں پتا. یہ ہے معاملہ. میں بہت عزت و احترام سے کہوں گا کہ ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں, تو عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. میرے ساتھ اس وقت زارا مرید عباس قریب صاحب کی جگہ سے موجود ہیں, پھر ہم اس کے بعد بریک کے بعد آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. کہ اہلیہ ہیں, اور آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ اگین میں کہوں گا ہمارے معاشرے کی عام شخصیت سے زیادہ انفلوئنشل ہیں. میڈیا پرسن ہیں, اللہ نے الحمدللہ کچھ وسائل بھی دیے ہیں کہ ایک وکیل بھی کر لیا, میڈیا میں ایکسیس سے سارا کچھ. یہ اگر 1 سال سے ایک عدالت سے دوسرے عدالت کے دھکے کھا رہی ہیں, یعنی ایک تو آپ کا نقصان یہ ہو کہ آپ کے گھر والوں کے مارا جائے, پھر اس کے بعد آپ طے کر لیں کہ یار یا تو فاتحہ پڑھ لو, بس اس کیس کا بھی فاتحہ پڑھ لو, اپنے جاننے والے کے ساتھ کیس کا بھی فاتحہ پڑھ لو. اور اگر آپ نے یہ جرم کیا کہ آپ نے یہ بھی چاہا, اگر آپ اتنے 30 مار خان ہیں کہ آپ سوچیں نہیں یار میرا کوئی گھر والا مارا گیا تو میں تو اس کے قاتل کو بھی انجام تک پہنچاؤں گا, اگر آپ اتنے اوور سمارٹ ہیں تو پھر ٹھیک ہے, آپ دھکے کھائیے عدالت میں, مرنے والے کا فاتحہ بھی پڑھیے, اپنے ایک کفالت بھی دیکھیے, اور دھکے بھی کھائیے عدالتوں میں. 1 سال ہو گیا ہے, کیس کا آغاز نہیں ہوا, باقاعدہ آغاز نہیں ہوا. زارا مرید ہمارے ساتھ ہیں. زارا السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ الحمدللہ, شکریہ وقت دینے کا, اور ابھی آپ نے جانا بھی ایک اور پروگرام ہے. میں کوئکلی, ایک تو بہت تعزیت بھی, اور ظاہر الفاظ میرے پاس تو نہیں ہے کہ میں کن الفاظ میں کہوں, اور وہ جو ہم نے سارا منظر دیکھا تھا کہ کس طریقے سے آپ اپنے ہاتھوں سے, میں وہ دہرانا بھی نہیں چاہتا, اور اللہ تعالیٰ سب کو بس محفوظ رکھے, آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے انشاءاللہ. مجھے ذرا ابھی چونکہ آپ خود جو ہے وہ ایک ایک کیس ایک ایک عدالت میں روزانہ جا رہی ہیں, تو ذرا کوئکلی ہمارے ویورز کے لیے بتا دیجئے کہ ابھی کیسز کا کیا اسٹیٹس ہے. آپ نے جیسے بتایا نا وسیم کہ کیس ابھی تک پراپرلی شروع بھی نہیں ہوا, وہ واقعی میں ایسا ہی ہے, سال تو گزر گیا, اور اس تمام عرصے میں تمام عدالتیں دیکھ لی, سٹی کورٹ, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, اے ٹی سی, لیکن کیس شروع نہیں ہوا ہے ابھی تک. الٹا ہوا یہ ہے کہ جو شریک مجرم تھا, جس کی سی ٹی وی فوٹیجز سب نے دیکھی, سب کو پتا ہے کہ عاطف کے ساتھ عادل کے ساتھ ساتھ تھا, شریک مجرم تھا, پورا گارڈ اس نے عاطف کو کیا, اسلحہ بھی اس نے پرووائڈ کیا, ماسٹر مائنڈ ہوتا. اور جو شناخت پریڈ ہوئی ہے اس میں بھی عادل کو پہچانا گیا ہے, لیکن عادل کو ضمانت مل گئی, نہ صرف قتل کے کیس میں بلکہ جس اسلحے سے مرڈر ہوا اور وہ عادل کا تھا اس میں بھی اس کو ضمانت مل چکی ہے, جس کے لیے میں نے عدالت کا ایک دفعہ پہ سے دروازہ تو کھٹکھٹایا سپریم کورٹ. آپ نے ضمانت کو چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ میں؟ بالکل کیا ہے. جو ہائی کورٹ میں اس کو ضمانت ملی ہے قتل کیس میں, وہ میں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے, لیکن کیس ابھی تک ہوا ہی نہیں ہے. جو ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کر رہی ہے اپوننٹ پارٹی, اس سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے. اب دیکھیں نا, کچھ بھی نہیں ہوا, الٹا ضمانت بھی مل گئی ہے اور فرد جرم بھی نہیں ہوئی ہے. ہم یہاں پر ایسے در در کے ٹھوکرے کھا رہے ہیں, لٹرلی ایسا لگتا ہے کہ شاید جیسے جرم انہوں نے نہیں کیا, جرم ہم نے کیا, کیونکہ سفر ہم کر رہے ہیں وہ تو مزے کر رہے ہیں آزادی کے ساتھ. ہمارے تو گھر سے بندہ ہی چلا گیا, آج وہ شخص ہی نہیں ہے, آج 1 سال ہو گیا. آج ہی کے روز اس وقت پہ میں موچری میں تھی, میں جنا اسپتال میں تھی, لیکن آج وہ شخص آزاد ہے, مزے کر رہا ہے, جو پچھلے سال تک گن ہاتھ میں لیے ساتھ میں موجود ہوتے ہوئے ایک شخص کو اس نے مارا. اور ذرا آپ کو اس دوران کچھ اپروچ کیا, کیونکہ یہاں تو یہ بھی ہے نا, جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ تو سب کچھ خرید سکتا ہے, اور ہماری مثالیں بھری پڑی ہیں, میں بھی دہرانا نہیں چاہتا, کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار کچھ کر بھی دیا تو ویل گیٹ اوے ود اٹ, پیسے دو اور جان چھڑاؤ یار, بس ٹھیک ہے ہمارے پاس ہیں پیسے ہیں دینے کو, ایسے اپروچ. بالکل, وہ پیسے والی بات تو دیکھیے, ان کا ایٹیٹیوڈ اور ان کا باڈی لینگویج تو دیکھیے نا, کتنے مزے سے وہ ان کے وہ
सिगरेट की कच भी लगते हैं, मिनरल पानी की बोतलें भी होती हैं, फ्रेश भी होते हैं, स्पा से निकल के आ रहे हैं, कट भी हुआ हुआ है, नए कपड़े भी इस्त्री हुए हुए, खुद आयरन हुए हुए, प्रेस हुए हुए, जबरदस्त जाके क्लफ के साथ आते हैं। और ये तो आप उस लगता बंदे नहीं का है हाल जेल से बता आ रही रहा हैं जो अपने घर से नहीं आ रहा, अपने बंगले से नहीं आ रहा, तो जेल से आ रहा है, उसका भी हाल बता रही है ना। जी, उनका ये हाल है। और बिल्कुल फ्रेश है, वरना बाकी जो इतने कातिल हमने देखे, आपने भी देखा होगा वसीम के जो कातिल हैं उनका क्या हशर होता है, जो मुल्ज़मान के साथ जो बेचारे गरीब होते हैं। हाँ, वो कातिल जो वो अफोर्ड ना कर सकता हो जेल की सहूलियत, उसका तो हशर ही होता है, बाकी तो शाहरुख जतोई टाइप लेकिन लोग तो इसका फिर तो कोई मजे में हशर होते नहीं हैं। है यहाँ पे, तो उल्टा हमारा मेंटली जो जहाँ पे जो हशर किया जा रहा है। और अप्रोच की जहाँ तक बात है, हाँ शुरू में उन्होंने, उनके लॉयर ने किसी के थ्रू मुझे मैसेज भिजवाया था कि ठीक है जो हो गया उसको भूल जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमें भी अफसोस है इस बात का। जाहिर है वो ये चाह रहे थे कि मैं सुलह कर लूं, लेकिन बात ये है कि शुरू में ही केस में उन्होंने इस बात को भी अरसा हो गया। हाँ, तो जब शुरू में ही जिनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने ऑफर कर दी, क्योंकि शायद उनको जेल की जो हवा है वो मजा नहीं आ रहा होगा कि जो दूसरों के पैसे पे अय्याशी करते फिरते थे। तो कैसे सोच लिया कि मैं सुलह कर लूंगी या मैं माफ कर दूंगी। आपकी मुझे इस्तिकामत खून को का मैं तो सलाम है। ज़रा आखिर में हमें बता दें, लोग सारे देख रहे हैं, ज़ाहिर है अदालतों का हमें बड़ा एहतराम है एज एन इंस्टीट्यूशन, ऑफ कोर्स इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये प्रोग्राम सब देख रहे हैं, एक बेवा की क्या इल्तिजा है ठीक 365 दिन बाद, जो आज से 365 दिन पहले इस वक्त, आई एम सॉरी, मैं बड़े नर्म अल्फाज तलाश कर रहा हूँ, लेकिन ये कि जो आज से 365 इस वक्त अपने शौहर को की लाश दिख रही है, क्या कहेंगी? बस आखिर में ये बताइए। बस मैं ये कहना चाहूंगी कि स्पीडी ट्रायल इसका प्लीज करवाया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैंने इतनी अपीलें की हैं, पता नहीं उन तक कैसे आवाज पहुंचती है। आपको पता वसीम तो जरूर बताइएगा। मैं वजीर आजम इमरान खान से भी और आर्मी चीफ से भी मेरी सबसे अपील है कि प्लीज इस केस को स्पीडी ट्रायल करवाइए। दूसरा, आदिल जमान क्योंकि जमानत के बाद से पेशी पे नहीं आ रहा है, तो ये खदशा है हमें कि वो फरार हो चुका है। अगर वो नहीं हुआ तो उसका नाम ईसीएल में डाला जाए। जो जितनी भी कंसर्न अथॉरिटी सुन रही है, जो हमारी हुकूमत सुन रही है, क्योंकि ईसीएल में नहीं होगा ये शख्स भाग जाएगा। कराची में होते हुए इसको नहीं गिरफ्तार कर पा रहे थे, दूसरे मुल्क से तो फिर आप भूल ही जाइए उसको। और दूसरा ये है, इस चीज के साथ साथ जो है कि मैं यही कहूंगी कि इसका जल्द से जल्द इसका फैसला हो, वरना फिर केस जो है ना वो अभी तक जो नुकसान हुआ है वो आगे जाके भी नुकसान ही हो सकता है। बहुत शुक्रिया, ठीक पॉइंट देंगे आपका है। सिर्फ ये और ऑफ कोर्स के अलावा क्या मुतालबा होता है, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि भाई देख, अगर इस केस में भी इंसाफ नहीं मिलता ना, मैं फिर कह रहा हूँ हर केस को इंसाफ उतना ही ज़रूरी है। ये नहीं कि कोई एक हमारा मीडिया का साथी है तो उसको ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो कहना चाहती हूँ। लेकिन अगर एक मैं भी कह रहा हूँ जिनके बारे में लोगों को तासुर किया, ये तो ज़रा निस्बतन पावरफुल लोग हैं, अगर इनको भी इंसाफ नहीं मिलता ना, तो ये आम आदमी को मैसेज है कि भाई देखो हमने तो उसको मार दिया और कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो तुम क्या बेचते हो यार। और अगर इस केस में भी इंसाफ नहीं होता तो ये सीधा 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 क्लियर वर्ड्स में पैगाम है कातिलों को कि भाई साहब ये निज़ाम आपकी तरफ खड़ा है, और मकतूलों को पैगाम है कि निज़ाम आपकी तरफ नहीं खड़ा है। और मैं आपको ये बता दूं, ये जो केस चल रहा है ये मॉडल कोर्ट में चल रहा है, मॉडल कोर्ट में, कि जनाब जिसको हमने बनाया, मॉडल कोर्ट बनाए गए थे कि जहाँ स्पीडी ट्रायल के लिए, अगर मॉडल कोर्ट में चलने वाला हाई प्रोफाइल केस में भी फैसला नहीं होता और साल बाद मुकदमे का आगाज़ नहीं होता और एक बंदे की ज़मानत हो जाती है और बंदे का नहीं पता कि अभी जब मैं आपसे बात करूँ तो पाकिस्तान में भी है वो या नहीं है, तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ब्रेक लेते हैं हम। कादिर पटेल साहब यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं, जैसे मैंने कहा कि आज गुफ्तगू की है साबिक रेंजर्स के साबिक बड़े अहम एहलकार ने, जो कि इन सारी इन्फॉर्मेशन प्रीवियर है। उन्होंने कादिर पटेल साहब का नाम लेकर बात की है, और अली जही साहब वाली JIT में कादिर पटेल साहब का नाम है, बहुत सारी और बात है। एक ब्रेक के बाद बात करें। खुश आमदेद। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कराची से 3 MNAs ही हैं, उनमें से एक कादिर पटेल साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के सदर भी रहे हैं। उज़ैर बलोच की JIT में, अली जदी साहब वाली JIT में कादिर पटेल साहब का पूरा एक चैप्टर है। अभी जो है वो एक इंटरव्यू दिया है अब से कुछ देर पहले साबिक सेक्टर कमांडर रेंजर्स कराची ब्रिगेडियर रिटायर बासित साहब ने। उन्होंने कादिर पटेल साहब के हवाले से बड़ी अहम बातें की हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। खैरियत से हम? अल्लाह का बहुत। आप ज़्यादा ही मुस्कुरा रहे हैं। खैरियत से? मैं देख रहा हूँ खिलाड़ी बढ़ते जा रहे हैं ना। लेकिन ये तो बड़ा देखें, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ना कि इनको तो आप ये भी नहीं कहते ना कि जी हमारा सियासी मुखालिफ है, ये अली जदी को तो आप कह देंगे ये मुखालफत कर रहा है, किसी एंकर पे कह देंगे इसको तो है ही पीपल्स पार्टी का मसला। ये तो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी, और इस तरह के इंटरव्यूज बड़े रेयर होते हैं, इस तरह का जो होते नहीं आमतौर। कल आपके एक एयरवायर पे इंटरव्यू हुआ है, किसका? अरशद शरीफ के प्रोग्राम, साबिक पुलिस एहलकार, हाँ, साबिक पुलिस चीफ का अख्तर गोरचानी साहब का। तो वो भी तो फिर इसी इतना वो भी चलाया और उनको उसको भी इस तरह हेडलाइन में चलाया हमने। वो इनसे ज्यादा सीनियर ऑफिसर है। लेकिन आप जानते हैं कि कराची ऑपरेशन में रेंजर्स का किरदार प्राइमरी रहा, जो फैसला कौन ऑपरेशन था उसमें, तो आप जानते हैं। नहीं तो फिर मैं ये सवाल भी पूछूंगा कि जो 14 दिन सिंध पुलिस ने ऑपरेशन किया रसम वाला जो हुआ जी जी जी, तो उसमें रेंजर्स कितने दिन पुलिस के साथ रही? आप बताएं, उस हुकूमत में थे? एक दिन भी नहीं। क्यों?
اب یہ مجھے نہیں پتا. آپ لوگوں نے کہا تھا؟ آئی ڈونٹ نو, لیکن کوئی بھی چیز جب آپریشن ہوتا ہے اتنا بڑا واقعہ 52 لوگ مرتے ہیں. صوبائی حکومت نے کہا تھا رینجر سے کہ معاونت کریں پولیس کی؟ اس وقت کے آئی جی سے پوچھ لیں, چودھری اسلم سے تو خیر بیچارے رہے نہیں اس دنیا میں, شہید ہو گئے. اور آپ کو ایک گلہ ہے کہ رینجر نے ساتھ نہیں دیا پولیس؟ مجھے, میں نہیں گلہ نہیں کروں گا, لیکن کوئی نہ کوئی آئی ڈونٹ نو واٹ ریزن اس میں رینجرز ہمیں نہیں ملی, اس لیے پھر پولیس پیچھے ہٹی. میں بھی اگر تھوڑا سا سپورٹ ہو جاتا تو شاید کام بہتر ہو جاتا. اچھا سنیے ذرا, آپ پہلے ذرا اسٹارٹ یہیں سے کر لیتے ہیں کہ بریگیڈیئر باسط صاحب نے 2 حوالے دیے ہیں آپ کے نام سے, تو پہلے ذرا یہیں سے شروع کرتے ہیں. ایک 2012 کا دیا, ایک 2013 کا دیا. سب سے پہلے 2012 کے بارے میں بریگیڈیئر باسط صاحب نے, جو فیصلہ کن آپریشن ہوتا ہے اس کو لیڈ بھی کر رہے تھے, کراچی میں رینجرز کے اہم کردار تھے. جی جناب دکھائیے گا. رینجرز نے پہلی دفعہ رمضان میں 2012 کے آپریشن کیا تھا. سندھ رینجرز کا ایک آفیسر تھا DSR حنیف, وہ گینگسٹر کے خلاف ایک آپریشن کے دوران شہید ہو گیا. اسی آپریشن میں کچھ گینگسٹرز بھی مارے گئے. DSR حنیف کو باقاعدہ اعزاز کے ساتھ اس کی میت جو ہے اس کے آبائی شہر لاہور پہنچا دی گئی, لیکن جو گینگسٹرز اس کے اندر مارے گئے ان کی میتیں قادر پٹیل اور مختلف جو سیاسی لوگ تھے لیاری کے, یہ رکھ کے انہوں نے نٹی جٹی پل کو جو ہے بند کر دیا تھا 2013 میں. یہ پہلے ہو گئی 2012 کی بات. رینجرز کے اہلکار مارے گئے, انہیں اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا, اور کہہ رہے ہیں آپ نے گینگسٹرز کی لاشیں رکھ کے احتجاج کیا. سب سے پہلے تو وسیم بریگیڈیئر صاحب کے لیے میں بڑا احترام رکھتا ہوں. آپ کی ویسے کوئی ملاقات رہی ان سے؟ ایک آدھ بار ہوئی ہے ملاقات, میرے ذہن میں ہے. DIG ہمارے ہوتے تھے جو بعد میں CCPO بھی رہے, امیر شیخ صاحب. جی جی جی. ان کے دفتر میں لائن آرڈر کی ایک میٹنگ کے مسئلے ہوئی تھی, ملاقات, بہت ساری باتیں بریگیڈیئر صاحب سے ہوئی تھی. خاص بات ہوئی ہے؟ نہیں, ابھی میں اس کا ذکر نہیں کروں گا. جو بریگیڈیئر صاحب ہوئی ہے کوئی خاص بات آپ بتانا نہیں چاہ رہے؟ ٹھیک, جانے دیں ابھی. نہیں, خالی یہ تو بتا دیں کہ بات کوئی خاص ہوئی ہے, نہیں نام بتانا چاہیں تو بات خاص ہوئی, لیکن میں ابھی نہیں کہنا چاہوں گا. اچھا, اب 2012 والے واقعہ پہ آتے ہیں جس کا بریگیڈیئر صاحب نے ذکر کیا. سر اس میں ایسا ہوتا ہے, رینجرز ریڈ کرتی ہے کلاکوٹ کے علاقے میں, ٹھیک ہے, بالکل ہونا چاہیے. جرائم پیشہ افراد کے لیے ہمارا پہلے روز سے یہ اسٹانس رہا ہے, سارے TV ریکارڈز موجود ہیں کہ آپ ان کو پکڑیں. ٹھیک ہے. اس ریٹ میں ہوتا یہ ہے کہ 4 لوگ مارے جاتے ہیں, جن میں ایک خواتین ہوتی ہے جس کا اقلیتی برادری سے تعلق تھا. ٹھیک ہے. اور اس خواتین سمیت باقی جو 3 لوگ ہیں ان کا کوئی بھی کرمنل ریکارڈ نہیں تھا, جو آج تک بھی سامنے نہیں آیا. یہ آپ کو کیسے پتا کہ کرمنل ریکارڈ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, تو وہ تو کرمنل ریکارڈ تو پولیس تھانوں میں ہوتا ہے نا سر. وہ تو اس وقت ہمیں بتا دیا جاتا کہ جی یہ کرمنل تھے. وہ تھانے کے جن کے ایسے جو عزیر بلوچ صاحب لگواتے تھے, اس میں مجال ہے کہ کسی کا اس کے امن کمیٹی والے کا کرمنل ریکارڈ ہو؟ سر اس پولیس والے کی اتنی اوقات ہے کہ کام کر سکے؟ لیکن اگر وہ لگاتے تھے, نہیں لگاتے, پھر آپ کسی پہ چلا نہیں, پھر وہ کسی پہ چلا جائے گا الزام. میں نہیں لینا چاہتا لکھا ہے کہ لگاتے تھے سر, میں نہیں چاہتا کہ کسی پہ الزام لگے, لیکن ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ, وہ کوئی نامی گرامی لوگ بھی نہیں تھے نا سر, وہ تو راہ چلتے لوگ تھے. ہر گینگسٹر اتنا کوئی, میں نہیں کہہ رہا کہ وہ لوگ جو مارے گئے وہ گینگسٹر تھے, لیکن آپ اتنا یقین سے کیسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں تھے؟ کیونکہ میں جانتا ہوں نا کہ وہ آپ لوگ جانتے تھے. جی جی بالکل غریب تھے. ہاں, ان کے گھروں پہ ہم تعزیت پہ گئے نا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, اس میں خاتون بھی تھی, وہ اقلیتی برادری سے تھی. وہ 4 لوگ مارے جاتے ہیں, گینگسٹر کوئی نہیں مرتا. اور بخدا میں یہ قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس میں حنیف صاحب بھی زخمی ہوئے. رینجرز کے اہلکار زخمی ہوئے, آپ کو نہیں پتا؟ پہلے زخمی ہوئے جو بعد میں شہید ہو گئے. ہاں, جو بعد میں وہ زخمی ہوتے ہیں, یہ ہمیں نہیں پتا چلتا. اچھا, اب ظاہر ہے بحیثیت ایک پولیٹیکل پارٹی, اور اس میں صرف پیپلز پارٹی نہیں, میں ریکارڈ پہ آپ کو کہہ رہا ہوں, اس زمانے کی فوٹیجز نکال کے دیکھ لیں, لیاری کی اور اس سے باہر کی تمام سیاسی اور سماجی تنظیموں جی وہاں پر ایک مظاہرہ کیا اور لاشیں رکھی کہ بھئی یہ چاروں کی کہ یہ کیا طریقہ ہے, کہ مقصد آپ مارے. پیپلز پارٹی کے علاوہ باقی سیاسی جماعتیں بھی تھیں اس مظاہرے میں. ایگزیکٹلی, سارے نام بھی پتا ہوں گے. آپ پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ ہو گئے, تحریک انصاف کی طرف سے کون تھا, نون سے کون تھا؟ تحریک انصاف تو اس وقت خیر پتہ نہیں اتنی بڑی کوئی جماعت, نون کی طرف سے فیصل دشتی صاحب وہاں موجود تھے. ایم کیو کی طرف سے ایم کیو تو لہری میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی نا, اور مطلب ہاں مطلب نہیں سر, جاتی تو تھی, وہ اپنے کام کر کے, ان کے فرنٹ اینڈز کچھ اور ہوتے تھے. تو بہرحال اس میں کافی لوگ ایسے تھے کہ جو سیاسی سماجی تنظیموں سے تعلق رکھتے تھے. انہوں نے, ہمارا یہ ایک احتجاج تھا کہ جناب آپ گینگسٹرز کو ماریں, پکڑیں, 100 بسم اللہ, لیکن اگر اس طرح سے اندھادھند واقعات ہوں گے
تو پھر لوگ تو ظاہر ہے اپنی پولیٹیکل پارٹیز پہ پریشر چار لوگ کرتے ہیں. گینگسٹرز نہیں تھے. نہیں تھے, میں آج بھی کہہ رہا ہوں نہیں تھے. تو پھر رینجرز کا اہلکار کیسے شہید ہو گیا ان سے فائرنگ کے تبادلے میں؟ جو گینگسٹر تھے ان کی طرف سے بھی فائرنگ ہو رہی تھی. یہ چار تو نہیں تھے. میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, جو گینگسٹر تھے ان کی طرف سے بھی فائرنگ ہو رہی تھی, رینجرز کی طرف سے بھی فائرنگ ہو رہی تھی. یہ 4 لوگ جو مرے ہیں یہ درمیان میں تھے بیچارے, راہگیر تھے. اس کا مطلب رینجرز نے بھی ان کو جان کے نہیں مارا. میں کب کہہ رہا ہوں, میں نے تو ایک لمحے کے لیے نہیں کہا کہ جان کے نہیں مارا. ہم نے کہا کہ جناب آپ اس طرح کی ٹارگیٹڈ آپریشن کریں کہ جس میں راہگیر تو نہ مرے نا, خواتین سمیت. ہمارا احتجاج تھا, ہم نے احتجاج کیا تھا, میں اس سے بالکل انکار نہیں کرتا, اور احتجاج کرنا ہمارا جمہوری حق بنتا تھا 4 بے گناہ لوگوں کی شہادت پہ یا موت پہ. اس کے بعد جیسے ہمیں پتا چلا, مجھے ہمارے ڈی آئی جی CCPO تھے اقبال صاحب, اچھا, انہوں نے کہا کہ یار ایک رینجرز کا اہلکار زخمی ہو گیا ہے. تو میں نے کہا اچھا, مجھے نہیں پتا تھا. تو بعد میں جیسے ہی پتا چلا ہمیں کہ ان کی شہادت ہو گئی ہے, تو دین اینڈ دیئر ہم نے, جو ٹائم گزر گیا تھا گزر گیا, اچھا, ہم نے اپنے تمام مطالبات وڈرا کر کے, جو کہ ہم کر رہے تھے کہ جی تحقیقات ہونی چاہیے اور اس طرح کی باتیں, ہم نے تمام مطالبات وڈرا کر کے وہاں سے ڈسپرس ہو گئے. اور آپ کا یہ دعویٰ یاد دی کہ ان 4 میں سے کوئی بھی کرمنل نہیں تھا. ایگزیکٹلی, آج بھی میں کیٹیگوریکلی کہتا ہوں کولیٹرل ڈیمیج میں مارے گئے. اور مطلب جب کولیٹرل ڈیمیج میں کوئی مرتا ہے تو ظاہر ہے پریشر تو ساری پولیٹیکل پارٹیز. آگے بڑھتے ہیں. ثاقب باکسر کون؟ ثاقب باکسر پاکستان کا گولڈ میڈلسٹ باکسر. اور کوئی شناخت تھی اس کی؟ کوئی شناخت نہیں. آپ جانتے تھے اس کو؟ ڈائریکٹلی نہیں, لیکن نام سنا ہوا. ملاقات کبھی نہیں رہی؟ ملاقات کبھی نہیں. کس نے مارا, اس کو کیوں مارا؟ اب آپ دیکھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, وہ بھی ایک اسی طرح کے ریٹ میں مارے گئے. لیکن اس حوالے سے بات کی, دیکھ لیں پہلے کہ 2013 میں ثاقب باکسر کو مارا گیا. میں بھی بریگیڈیئر صاحب نے کیا کہا ہے اور قادر پٹیل صاحب کا نام لیا ہے, دکھائیے گا. 2013 میں ایک اور گینگسٹر تھا, ثاقب باکسر مارا گیا. یہی قادر پٹیل صاحب ایک پوری ریلی لے کے آئے لیاری سے, اور سندھ رینجرز کا باقاعدہ انہوں نے محاصرہ کیا تھا ریڈ زون کے اندر. محاصرہ کیا ریڈ زون میں. اب آ جائیں اصل بات پہ. جی, ثاقب باکسر مارا جاتا ہے, ہم کرتے ہیں پریس کانفرنس. لیاری میں مارا گیا. لیاری میں ہم نے پریس کلب میں اس کے سارے میڈلز دکھائے, اس کے والدین ہمارے ساتھ تھے, اسپورٹس کمیونٹی پوری تھی. اچھا, کہ جی دیکھیں یہ آپ شاید صحیح بندہ آپ نہیں مرا. ریلی ہم نے نہیں نکالی, یہ ریکارڈ کی بات ہے. کس نے نکالی؟ ہم تو ریلی رکوا رہے تھے, یہ کراچی سٹی الائنس جو امن کمیٹی. تو ہوا یہ, امن اور آپ ایک ہی تھے نا؟ نہیں سر, کبھی بھی ایک نہیں رہے, کبھی بھی ایک نہیں رہے. اب دوبارہ بات وہاں چلی جائے گی. آپ کا انٹیریئر منسٹر کہتا تھا کہ میرے بچے ہیں, ذیلی کمیٹی ہماری, جہاں پی پی کا جھنڈا وہاں امن کا جھنڈا. میری بات سنیں, وہ ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے پارٹی کے, ذوالفقار مرزا صاحب. جی جی, لیکن ان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ کسی بھی پارٹی کو اپنا ذیلی ونگ بنا دیں. تو اس بات پر ان کو معطل ہو جانا چاہیے تھا پارٹی کی طرف سے. ایگزیکٹلی ہو جانا چاہیے تھا, چونکہ ان کا رینک مجھ سے زیادہ تھا, تو وہ زیادہ اوپر والوں کو پتا ہوگا. میں اس مسئلے پر معطل نہیں کیا آپ کو. اب آپ سوچتے تو ہوں گے اکیلے بیٹھ کے, یار کیوں نہیں کیا؟ سر زرداری صاحب نے بہت ساری باتوں پہ انہیں معطل نہیں کیا, یا ان کے بھی بہت سارے گلے ان پہ رہے, ان کی دوستی بھی تھی. نا آپس میں ان کا چل رہا ہو چلتے رہے, لیکن یہاں تو مرزا صاحب کو معطل نہ کرنے کی وجہ سے لوگ مر رہے تھے نا. تو معطل کر دیتے تو اچھا ہوتا, کچھ ماؤں کی گولیاں بچ جاتی. وہ آپس میں دوست بھی تھے, بعد میں ان کے تعلقات اچھے بھی نہیں رہے. میں اس موضوع پہ نہیں جاننا چاہتا. آپ آ جائیں, بریگیڈیئر صاحب کی بات کا جواب دیتا ہوں. اچھا, یہ ریلی نکلنے کا ہمیں پتا چلتا ہے تھرو ڈپٹی کمشنر. آپ کو بتایا ذاتی طور پہ ڈپٹی کمشنر نے؟ جی, ڈپٹی کمشنر نے مجھے امن کمیٹی کی ریلی نکلی ہے کراچی کمیٹی کے نام سے. نہیں, نکلنے والی ہے. اچھا, کل جو لیاری سے نکلے گی اور رینجر سے کوٹر جائے گی. جی ٹھیک ہے. تو میں نے کہا اچھا یار مجھے نہیں پتا. تو انہوں نے کہا کہ یار آپ ذرا بات کر کے دیکھو. تو میں نے ان ڈپٹی کمشنر صاحب کو کہا کہ تمہیں پتا ہے یار, میں بات کروں گا تو وہ اور زیادہ چڑھ جاتے ہیں. امن والے؟ ہاں, تم خود بات کر لو, تمہاری بھی ان سے مختلف موضوعات پہ یا وہ تھوڑی بہت انٹریکشن ڈی سی کی رہتی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے بات کی, انہوں نے پھر مجھے فون کیا. انہوں نے کہا یار وہ میری بات نہیں مان رہے, آپ بھی ذرا ایک بار بول کے دیکھو. اچھا. میں نے مرحوم ظفر کو فون کیا, ظفر بلوچ. ہاں, میں نے کہا کہ یار ظفر یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے, تم لوگ اس طرح ریڈ زون میں آؤ گے اور یہ بات غلط ہے. انہوں نے کہا یار ہماری ریلی کی قیادت تو عبدالستار ایدھی صاحب کر رہے ہیں. ایدھی صاحب کر رہے ہیں؟ جی جی, ظفر بلوچ نے آپ کو؟ جی جی, اور کی ایدھی صاحب نے ویل چیئر پہ. جس ریلی کی بات ہو رہی ہے قیادت عبدالستار ایدھی صاحب نے کی؟ جی جناب, عبدالستار ایدھی صاحب کی قیادت میں ریلی آئی ہے وہاں پر. وہ رینجر ہیڈ کوارٹر کے باہر تھا. ایگزیکٹلی. اچھا, پھر جب مجھے ظفر نے کہا کہ یار ہم تو ریلی لائیں گے, میں نے اس سے بہت... سوری, ایدھی صاحب کا کیا ان سے کیا مطلب؟ سر اب وہ تو یہ جانے, ایدھی صاحب جانے, مجھے... اچھا آپ کو, ٹھیک, اوکے. اب جب یہ پتا چلا کہ جناب ہماری بات نہیں مان رہے, میں نے ظفر سے آخری ریکویسٹ کی
میں نے کہا یار کسی طرح خدا کے واسطے یہ معاملہ نہ کرو. اس نے کہا اب ریلی نکل چکی ہے؟ نہیں, ابھی رات ہے. اوکے ٹھیک ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ یار ہم پھر آپس میں اپنا اجلاس کریں گے, پھر ہم دیکھتے ہیں, اس پہ نظر ثانی کریں گے. اس کے بعد ظفر کا فون بند آیا. اچھا, ظفر نے میرا فون, عزیر سے بات کی ہوگی. ظفر نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. اچھا, دوسرے دن کوئی 11-12 بجے کے قریب مجھے ڈی سی صاحب کا پھر فون آیا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یار وہ ریلی نکل گئی ہے. اچھا, اب میں تو اپنے گھر پہ تھا. آپ کو نہیں پتا تھا؟ نہیں, میں تو اپنے گھر پہ تھا. میں نے کہا اچھا یار, مجھے بھی رات تک انہوں نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا. اچھا, اور اب آپ بتا رہے ہو کہ نکل گئی ہے, تو میں نے کہا, اس نے کہا کہ یار وہ حبیب بینک میکلو روڈ پر ہیں, کافی بڑی ریلی ہے اور ایدھی صاحب اسی قیادت کر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی کسی بھی طرح روکو, ریڈ زون میں نہ آنے دو, رینجر ہیڈ کوارٹر نہ آنے دو, یہ آپ کا فرض بنتا ہے. جنگ دفتر کے باہر سندھ گورنمنٹ کے ڈپٹی کمشنر نے اس پہ واٹر کینن سے اس ریلی پہ جو کرتے ہیں پریشر, وہ بھی کیا. اچھا, لیکن وہ ریلی ڈسپرس نہیں ہوئی. اتنی بڑی ریلی تھی؟ بڑی ریلی تھی. اس کے بعد وہ ریلی رینجرز ہیڈ کوارٹر پر آ گئی. آپ نہیں پہنچے تب؟ اس میں کہیں بھی میں نہیں تھا. میں تو اپنے گھر پہ تھا. اور اور آپ ڈی سی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں, میری ڈی سی صاحب سے فون پر بات ہو رہی تھی اور میں کہہ رہا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. ڈی سی صاحب کا نام کیا بتایا؟ مصطفیٰ جمال قاضی صاحب. ان سے تصدیق کی جا سکتی ہے. اگر دیکھیں اگر بات, ہاں, مصطفیٰ جمال قاضی صاحب سے تصدیق کی جا سکتی. اس کے بعد جب یہ آ کر وہاں ریلی دھرنا دے کر بیٹھ گئی. اچھا, ٹھیک ہے. اب مجھے قاضی صاحب کا فون آیا, اس نے کہا کہ یار یہ ریلی تو یہاں پہنچ گئی کسی طرح, ہم نہیں روک سکے, لیکن اب یہ دھرنا دے رہے ہیں. اچھا, اب کیا کریں ہم؟ میں نے کہا یار میں کیا کر سکتا ظفر ہوں. بلوچ خود تھے اس ریلی میں؟ ایگزیکٹلی, ظفر تھا, عزیر نہیں تھا. I don't think so. اچھا ٹھیک ہے, ظفر تھا اور لوگ تھے. تو جب میں نے, اس نے مجھے کہا کہ یار اب اس کو یہاں سے, یہ تو دھرنا دے رہے ہیں, مینز ایک مستقل والا, اور خواتین بھی تھی اس میں بہت ساری. اچھا, تو آن دی ریکویسٹ آف دیٹ ڈپٹی کمشنر میں نے یوسف بلوچ سے بات کی. میں نے کہا یار یوسف, یہ اس طرح سے ہو رہا ہے اور یہ یہاں بیٹھ رہے ہیں, یہ بات غلط ہے, مطلب اچھا نہیں ہے یہ. اچھا, ہاں. تو اس کے بعد میں اور یوسف ڈیفنس کلفٹن سے آئے. اچھا, کیونکہ یہ والے راستے سارے بند تھے جہاں سے ریلی آئی تھی, کیونکہ ہم اپنے گھر سے آ رہے تھے. اچھا, ہم وہاں پر آئے. میں نے ان سے بات کی کہ یار تم لوگ یہاں سے واپس جاؤ, یہ دھرنا ورنا یہاں نہ دو, تمہاری کیا گریونسز ہے. انہوں نے اپنی تقاریر کی کہ جی ہم پہ ریٹ ہوتے ہیں, ہمیں مار دیا جاتا ہے, یہ ہوتا ہے. ہم نے بھی ایک تقریر کی کہ جی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی جو ہے نا یہ جو تکالیف اور گریونسز ہیں یہ اعلیٰ حکام تک پہنچائیں گے, یہ ہے وہ ہے, اور hم ان سے بات کریں گے, اور لہٰذا آپ لوگ واپس چلے جائیں. پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ واپس چلے گئے. میں وسیم آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ اب سارا واقعہ آپ نے سنا اور ایز اٹ از ہے, ریکارڈ پر موجود ہے, I was the part of problem اور I was the part of solution. No, but it's your word against his word نا, آپ کا الگ ورژن ہے, ان کا ایک الگ ورژن. سر میں باتیں تو چھپتی نہیں, ویڈیو چیزیں ہیں, تصویریں ہیں, سب کچھ ہے. رینجرز کے اتنے متعلقہ شخص بات کی اطلاع نہیں ہوگی. کیسے ہوتا ہے کہ قادر پٹیل تو یہ اس کام کے لیے اگر وہ قیادت کر رہے ہوں تو لہری سے آ رہے ہوں. میں تو یہ رات سے ریلی رکواتا رہا, میں یہ ریلی رات سے رکواتا رہا, اور قاضی صاحب سے اور میری بات ہماری ہوتی رہی. آپ اس ریلی کو رکوانے آئے تھے ڈی سی کی فرمائش پر, ڈی سی کے ریکویسٹ پر. سر قاضی صاحب اور میں رات سے لگے ہوئے تھے. اور آپ کی بات کیوں مان لی لوگوں نے؟ سر جب ہم وہاں گئے, ہم نے کہا کہ ہم آپ کی شکایت آگے پہنچائیں گے, لیکن سن رہے تھے, پولیس آپ کی سن لی؟ سر رینجرز تو ان سے بات ہی نہیں کر رہی تھی, پولیس کی بھی نہیں سن رہے تھے, پولیس بھی ان سے بات نہیں کر رہی تھی. ڈپٹی کمشنر ان سے رابطے میں تھے, لیکن وہ ان کے سامنے. آپ ان میں سے تھے جنہوں نے آپ کی بات مان لی؟ نہیں سر, ان کو ذرا سا بھروسہ تھا کہ چلے ہماری بات آگے پہنچ جائے گی, اور ہم انہیں بات منوانے میں کامیاب. امن کمیٹی والوں کو قادر پٹیل بھروسہ تھا یہ کہ بات؟ نہیں سر, لیاری والے بھی تھے, اس میں صرف امن کمیٹی والے نہیں تھے. اگر سارے اتنے ہزاروں کی تعداد میں امن کمیٹی ہو تو پھر پوری لیاری امن کمیٹی ہے. ان کے ساتھ لوگ بھی تھے, خواتین بھی تھی, بزرگ بھی تھے, تو ہم کسی نہ کسی طرح سمجھانے میں ان کو کامیاب ہو گئے, لیکن آسانی سے نہیں, بہت مشکل سے. یوسف نے بھی کافی سمجھایا ان کو کہ آپ لوگ یہاں سے جائیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. تو پھر یہ بتائیں, آپ لندن میں تھے, بہت عرصہ لندن رہے, پھر آپ واپس آئے پاکستان, اور آپ پاکستان واپس آئے تو آپ رینجرز کی تحویل میں نا, رینجرز آپ کو بلاتی رہی وقت وقت سے. سر مجھے ایک خط لکھا گیا جو آج بھی میرے پاس موجود ہے. کس کی طرف سے؟ رینجرز کی طرف. کیا تھا اس میں؟ اس میں یہ تھا کہ جناب عزیر بلوچ والے کیس میں ہم آپ سے, آپ پڑھ لیں, میں آپ کو دے دوں. پھر آپ آگئے؟ سر آپ کے سامنے, آپ کے شو میں رینجرز نے آپ کو بلایا اور چھوڑ دیا؟ میں آپ کے شو میں اعلان کر کے آیا تھا نا سر. جی, آپ نے کہا تھا کہ میں آ رہا ہوں واقعی. ہاں, میں بھی آپ کو دے دیتا ہوں. کیا بات کی تھی؟ یہ باتیں اس وقت ہوئی تھی جو آج کی بریگیڈیئر صاحب نے؟ ساری باتیں کر لیتے ہیں سر, کہاں وقت بھاگا تو نہیں جا رہا. وقت تو وہ ظاہر ہے, وقت ہے ذرا کم ہے ہمارے پاس. یہ پڑھ لیں سر. اچھا ٹھیک ہے, اس کا خلاصہ یہ ہے نا کہ انہوں نے آپ سے کہا کہ آ جائیں بھائی, یہ ہے نا اس کا خلاصہ. یہ رینجر نے لکھا آپ کو,
It is, اچھا چلیں 2 لائنیں میں پڑھ دیتا ہوں. To Mr. عبد القادر پٹیل, confidential لکھا ہوا ہے, Headquarters Pakistan Rangers Sindh, اور it is intimated that Pakistan Rangers intends to interrogate you in connection with held suspect Uzair Jan Baloch, son of Faiz Mohammed. Therefore, you are requested to report Headquarters Pakistan Rangers on 14th April 2016 at 1100 hours. پھر آپ پہنچے؟ میں نے ان سے کہا کہ جی آج یہ شام کو مجھے خط ملا ہے, میں لندن میں ہوں, پرسوں صبح 11 بجے میں نہیں پہنچ سکتا, مجھے ذرا وقت بڑھا دیں, میں آنے کو تیار ہوں, کیونکہ اللہ جانتا تھا میرا کانشیس بھی صاف تھا, میرے ہاتھ بھی صاف, مجھے اس میں کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جناب, پھر کیا ہوا, آپ پہنچے؟ میں پہنچا. کیا ہوا؟ میں پہنچا, پھر میں صبح تقریباً 10 بجے مجھے بلایا گیا. اچھا, اور رینجرز ہیڈ کوارٹر. ہاں, رینجرز ہیڈ کوارٹر. ٹھیک ہے. وہاں پر جو بھی باتیں تھیں, جتنی بھی ان کو خدشات تھے, جو بھی چیزیں آپ کے عزیر سے تعلقات کے حوالے سے, ہاں اس کے حوالے سے, مختلف حوالوں سے جو بھی باتیں تھیں, وہ اس وقت میں تفصیلاً نہیں بیان کر سکوں گا, لیکن بہت ساری باتیں تھیں, اور تفصیلاً وہ باتیں 2 روز تک ہوتی رہیں. ایک روز صبح گیا, مغرب کے بعد واپس آیا. اچھا, کہا جی اب کل پھر آئیے گا, میں پھر چلا گیا صبح, پھر ہماری بات پھر شام تک ہوتی رہی. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرے دن جب پوری بات مکمل ہو گئی تو انہوں نے کہا, آپس میں سوچ بچار کیا, انہوں نے کہا کہ آپ جائیں, and I'm here. رینجرز نے اس کے بعد آپ سے کوئی تفتیش نہیں کی؟ نہیں, کوئی رابطہ نہیں, وہ مطمئن ہو گیا آپ کے پاس؟ ایگزیکٹلی. تب تو میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں واحد آدمی جو بلانے پہ آیا ہوں لندن سے. لوگ لندن بھاگ جاتے ہیں اور بھاگ رہے ہیں جہانگیر ترین کی طرح. وہ جہانگیر ترین میں, اچھا ایک بات انہوں نے اور کہی ہے, یہ کیا معاملہ ہے ذرا بتائیں, ذرا دکھائیے گا. وہ کہتے ہیں فریال تالپور صاحبہ, قائم علی شاہ صاحب, یہ ملتے رہے عزیر بلوچ صاحب. دکھائیں ذرا کیا کہا بریگیڈیئر صاحب نے. عزیر پاکستان سے کیسے بھاگ گیا, اس کو کچھ لوگ, سیاسی لوگ اس کو تحفظ فراہم کر رہے تھے. ایسے سیاسی لوگ سرکردہ بشمول وزیر اعلیٰ فریال تالپور وغیرہ عزیر بلوچ کے گھر پہ جایا کرتے ہوتے تھے, اور وہاں پہ عشائیے جو ہم میں شرکت کرتے تھے. فریال تالپور صاحبہ گھر جایا کرتی تھی. آپ کا کوئی سیاسی مخالف نہیں کہہ رہا ہے بات, عزیر بلوچ کے گھر جایا کرتی تھی. سر دیکھیے, میرا کوئی سیاسی مخالف نہیں کہہ رہا, بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں, میرا جواب سن رہے ہیں. آج بھی ابھی آپ جاوید ناگوری کو فون ملیں جو MP تھا, پوچھ لیں کہ عشائیہ کس نے رکھا تھا. اور عشائیہ میں آپ بڑے, آپ کی تصویر آگے آپ فریال صاحب کو آگے میں بتاؤ, آج بھی جاوید ناگوری صاحب کو آپ کہیں کہ عشائیہ کس نے رکھا تھا, جاوید ناگوری صاحب نے. وہ اس کے میزبان تھے کیونکہ جیتے تھے وہ لہری سے, اور انہوں نے سب کو, کیونکہ لہری ہمارا ایک جب سمجھے ایک آئیکن ہوتا تھا, تو سب کو دعوت دی اور سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی جاوید ناگوری صاحب کے عشائیے میں شرکت کرنی, اور بی بی فریال نے بھی وہاں جانا ہے. اب جب ہم وہاں پہنچتے ہیں جی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ بھی موجود ہیں, عزیر وغیرہ. ہاں, لیکن اب یہ سچویشن ہے کہ کیا ہم وہاں سے نکل پڑیں, کیونکہ میں جانتا ہوں اس کو, بی بی فریال ہو سکتا ہے نہیں جانتی, قائم علی شاہ نہیں جانتے, لیکن ایک مکس گیدرنگ تھی, 500-600 لوگ تھے, لہری کے سارے معززین تھے, مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ تھے. اب وہاں پر جب ایک تقریب میں اگر کوئی اس آ گیا تو کیا کریں, لیکن اگر کوئی ہڈن ایجنڈا ہوتا تو کیا آپ وسیم سوچتے ہیں یہ 500 آدمیوں کی کینپی لگتی, یہ ویڈیو بنتی, تصویریں بنتی. ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خفیہ ملاقات کی تھی منظر عام پر آ گیا, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے تعلقات تھے اس سے. اب آپ ایک بات بتا دیں. اچھا, اب ایک شادی میں آپ جاتے ہیں, وہاں 500-600 لوگ ہوتے ہیں, آپ کے سب سے تعلقات ہیں؟ بالکل نہیں, لیکن اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, آپ ایک شادی میں جاتے ہیں 500-600 آدمی, آپ کے سب سے تعلقات ہیں؟ نہیں نا. لیکن ان میں سے ایک آدمی ایسا ہے جس کے آپ گھر چلے جاتے ہیں شادی کے بعد, اس سے تو آپ کا تعلق ہے نا سر, اس سے تو تعلق ہے نا. یہ میں ابھی جنرل بات کر رہا ہوں. اس کی میں وٹنس نہیں ہوں, اس کا میں وٹنس, اس کا آپ ہو سکتے ہیں. فریال صاحبہ نے پہلے یہ کہا کہ عزیر بلوچ کو میں نہیں جانتی تھی, عشائیہ میں وہ تھا, مجھے نہیں پتا کیا کہا پہلے. عشائیہ سے متعلق فریال صاحبہ نے پہلے وہ دیکھیں, دکھائیے گا ذرا. ایک تصویر ہے جو بار بار دکھائی جاتی ہے میری, اب میں اس کا ذرا وہاز, آپ نے بات کی ہے تو میں کیسی پوری ویڈیو ہے, وہ اس کا میں بیک گراؤنڈ بتا دوں, میرا جواب دے دیں. میں آپ کو بتا دوں. عزیر بلوچ پیپلز امن کمیٹی کے سربراہ, the known gangster, الیکشن لڑتے ہیں, ان کی ایما پہ لوگ الیکشن لڑتے ہیں, وہ جیتتے ہیں, اور وہ بعد میں ایک اعزازیہ عشائیہ دیتے ہیں جس میں آپ جاتی ہیں. نہیں, آصف زرداری صاحب کی بہن عزیر بلوچ کے ساتھ. اگر آپ وہاں اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں تو میرا خیال ہے اس ویڈیو میں بینرز بھی لگے ہوئے کہ ویلکم بائی مائی MPs. تو میں وہاں گئی MPs کے ساتھ, MP تھے, اور وہاں بہت سارے ہمارے اٹس اے دعوت جس میں ہمارے بہت سارے لوگ تھے, ہمارے سٹنگ MPs تھے. وہاں ایک شخص کھڑا ہوا جس کو میں نہیں جانتی تھی. No, I've never seen the man. I have never seen عزیر بلوچ, میں نے تو کبھی نہیں دیکھا تھا. جب ان کے عشائیے میں آپ جا رہی ہیں, ساتھ بیٹھی ہیں, ان کا عشائیہ نہیں ہے, میں پھر کریکٹ کر رہی ہوں. یہ وہی بات کر رہی ہیں جو آپ نے کی کہ ان کا عشائیہ ہی نہیں تھا, اور آپ کہہ رہی ہیں یار, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ چلا گیا, ایک خاتون چلی گئی ہیں, اب سامنے عزیر کھڑا تو واپس چلے جائیں گے, کیا کریں. لیکن عزیر کی بیگم صاحبہ نے
مجھے وہ تصاویر دکھائیں کہ اس عشائیے کے بعد فریال صاحبہ ان کے گھر گئیں. عزیر کی بیگم نے سوال سے کیا کہا, ذرا آپ سن لیجیے پھر آپ بتائیں کیا کہا. اس گھر میں فریال تالپور اسی گھر میں, اور عشائیہ ختم ہونے کے بعد, عشائیہ ختم ہونے کے بعد شرمیلا فاروقی آئی تھی. اس عشائیے کے بعد فریال صاحبہ یہاں پر یہاں ڈائریکٹ یہیں پر آئی تھی. وہ مجھ سے ملنے آئی تھی, میرے مدر ان لا سے ملنے آئی تھی, یہاں پر ہم سب سے ملی تھی, اور میری بچیوں سے ملی تھی, اور اس نے میری بچی کو گود میں اٹھایا تھا اور ہمارے سر پر ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ وہ ان کی وارث ہیں, وہ ہماری وارث ہیں. اس نے یہ بات بھی کہی تھی کہ وہ ہماری پپو ہے, وہ میرے پاپا کی بہن ہے. اس طرح کا اس نے بات ہم سے کی تھی. فریال تالپور صاحبہ نے آپ سے, فریال تالپور صاحبہ نے خود کی تھی کہ میں تمہارے باپ کی بہن ہوں. جی بالکل. اس کو پتا تھا, اور ان کو پتا تھا کہ آپ کے والد صاحب کون ہیں. عزیر بلوچ کے ساتھ, میرے پاپا کے ساتھ ہی اوپر آئے تھے, اور کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے, نہیں کہا ملیشا آئے تھے ہمارے ساتھ. ادی فریال کہہ رہی ہے کہ میں نے قرآن پاک کے ذریعے عزیر بلوچ کو مطلب میں ملی ہوں نا, تو میں کہہ رہی ہوں اس قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے کہے کہ میں عزیر بلوچ کو نہیں جانتی. گھر چلی گئی. دیکھیے وسیم, میں نے کہا کہ میں اس کا وٹنس نہیں ہوں, آج بھی کہہ رہا ہوں. نہیں, میں نے تصویر بھی دکھایا. آپ تصویر دکھائی آپ نے, آپ کو حیرت ہو رہی ہے دیکھ کے؟ نہیں سر, میں اب قرآن کا معاملہ ہے, میں اس میں بیچ میں آپ سے ایک بات بتاؤں, یہ میں نے کبھی آنر نہیں کیا, بتا دوں. ان کا یہ اصرار تھا ان کی فیملی والوں کا, جو کہ میں نے نہیں کرنے دیا, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ سیاسی معاملات میں اتنی مقدس کتاب کیا. ان کا مجھ سے شدید اصرار تھا کہ آپ ہمیں اجازت دیں اس انٹرویو کے دوران کہ ہم قرآن پاک ہاتھ میں رکھ کے اس پر میں ہاتھ رکھ کے یہ بات, میں نے کہا نہیں ہے, نہ کریں. میں نے کہا اس کو چھوڑ, میں نے ان کو تو لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان کے گھر گئی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ عشائیے میں مل گئے تو کیا کریں, وہ تو گھر گئی ہیں بعد میں. سر میں تو ابھی تک اپنی بات پہ قائم ہوں کہ میں نے تو, سر میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں اس چیز سے لا علم ہوں. آج تو آپ کے علم میں آ گیا نا سر, آپ میرے علم میں لا رہے ہیں, لیکن پہلے آپ نے مجھ سے عشائیے کا پوچھا, میں نے آپ کو کلیئر کیا. اب ایک ایسی جگہ کا آپ مجھے کہہ رہے ہیں جہاں پر میں نہیں ہوں اور میرا تعلق نہیں ہے اور میرے علم میں نہیں ہے, تو میں آپ سے کیا کہوں. جو آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہے وہ کہیں, کیونکہ آپ نے مجھ سے کہا کہ یار گئی ہے اگر عشائیے میں, جاوید ناگوری کا عشائیہ تھا سامنے, آپ نے اپنے عشائیے کا پوچھا, میں نے آپ کو جواب دیا. اب میں ان کے گھر میں شرکت کا پوچھ رہا ہوں کہ گھر میں گئی ہوں جہاں پر میں نہیں ہوں. ہاں, تو آپ کو اس کا کوئی جواب فی الحال واٹ کین آئی سے, میں ہوں نہیں, میں وٹنس نہیں ہوں. وہ کہہ رہی ہیں, وہ قرآن پر ہاتھ رکھ رہی ہیں, اب اس کا فیصلہ تو وہ کرے گا. ٹھیک, انٹرسٹنگ, آگے بڑھتے ہیں. اچھا, میں قائم علی شاہ صاحب والا کلپ آپ کو دکھائی نہیں رہا, ویسے حقیقت بتاؤں, شاہ صاحب کبھی کبھار اپنے سٹاف میں بھی لوگوں کو بھول جاتے ہیں. حقیقت بات یہ کیا مطلب شاہ صاحب کی اپنی ایک عمر کا تقاضا ہے, اور ان کی اپنا ایک ہے کہ وہ ان کے ذہن میں چیزیں نہیں رہتی. آپ نے پورا سندھ ہاتھ میں دیا ہوا تھا یار, چیف ایگزیکٹو. آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن جو بات میں بھی کر رہا ہوں وہ بھی سب کو پتا ہے. عجیب سی بات نہیں ہے. نہیں, عجیب سی بات, اپنی ان کا تجربہ بہت ہے, لیکن ان کے آخری ٹائم تھے. پارٹی چلا رہے تھے, کیا چلا رہے تھے؟ مرزا صاحب کہہ رہے تھے لائسنس لو, بندے مارو, ان کو بھی نہیں ہٹا رہے. قائم علی شاہ صاحب سٹاف کے بندے بھول جاتے ہیں, ان کو بولو صبح چلاؤ. یہ ملک چل رہا تھا اس طرح, تو کوئی دکان نہیں چلتی. ملک چل رہا تھا اس طرح. ادھر اسلم علی ثانی کو وزیر اعلیٰ لگا ہوا, وہ کہہ رہا تھا ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے. ادھر شاہ صاحب کو وزیر لگا ہوا, بندے بھول جاتے ہیں. ابھی بھی بوزدار لگا ہوا ہے, دیکھو ابھی بھی بوزدار لگا ہوا ہے. ابھی بھی تنقید ہو رہی ہے. تنقید آپ بھی کر رہے ہیں. دیکھیں, تنقید آپ اس پر بھی کریں تو اس پر بھی کریں, جو کہتا ہے کورونا کاٹتا کیسے, تو وہ تو ہو رہی ہے نا تنقید. تو آپ تو تجربے کار لوگ ہیں نا, یہ تو ایسے لوگ ہمیشہ ہوتے ہیں. شاہ صاحب ایک بڑے معتبر آدمی, بہت شریف آدمی, بڑے تجربہ کار آدمی, لیکن اکثر ان میں یہ چیز دیکھی گئی تھی کہ وہ چیزوں کو بھولتے تھے. اس لیے وہ ادھر, میں نہیں کہہ رہا, آپ کیوں ڈائریکٹ وہاں جا رہے ہیں. میں نے تھوڑی ان کو تصویر دکھا کے پوچھا کہ سر عزیر بلوچ ہیں, ان کو یہ تو یاد ہوگا نا کہ عزیر سے ملا ہوں. نہیں, یہ انہوں نے مجھ سے کہا آپ مجھے بتائیں آپ نے میری تصویر دیکھی عزیر کے ساتھ. میں کہا سر دیکھی. کہہ رہے نہیں میری دیکھی. میں کہا سر دیکھی, آپ دکھا دیں, قائم علی دکھا دیں, دیکھ لیں. سر میں اپنی تصویر دکھا دیتا ہوں نا آپ کے لیے. قائم علی شاہ صاحب کو دکھا دیں. ہے جی, عزیر بلوچ صاحب کون ہے؟ قائم علی صاحب عزیر بلوچ کو اتنا میں نے اخباروں کے تھرو سنا ہے کہ وہ لیاری میں رہتا تھا, اور ایک گروپ ہے ان کا, جو بھی نام دیں ان کو دے دیں. آپ کتنی بار ملے عزیر بلوچ سے؟ جی, آپ کتنی دفعہ ملے عزیر بلوچ سے؟ میں جی, عزیر بلوچ سے کتنی دفعہ ملے؟ میں نے اتنا بتایا نا کہ میں اس لحاظ سے اتنا جانتا ہوں. صحیح. تو ابھی شاہ صاحب یہ الیکشن میں کامیابی کے بعد جو عشائیہ ہوا تھا, تو اس میں تو آپ کی ملاقات ہوئی عزیر بلوچ؟ کبھی نہیں ہوئی. اس کی تو ویڈیوز ہیں جس میں فریال تالپور صاحبہ اور کسی نے نہیں کہا, کبھی نہیں. میری اس سے عزیر سے کوئی. عزیر بلوچ کے زیر اہتمام لیاری میں کسی عشائیہ میں آپ نہیں گئے کبھی؟ نہیں, کبھی نہیں. آپ نے دیکھا ہے, مجھے دیکھا ہے. جی, آپ بتائیں کہ مجھے دیکھا ہے آپ نے. 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 جی دیکھا ہے. نہیں, میں
سر یہ میں اس پر شاہ صاحب پر تو بالکل ٹھہر جاؤں گا کہ وہ لوگوں سے ملتے جاتے ہیں لیکن ان کو سب کی شکل اور سب کے نام یاد نہیں ہوتے، جو بات حقیقت ہے وہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے پھر اس سے مل لیا. اس پر میں ٹھہر جاؤں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے اور میں غلط بات نہیں کروں گا. تو اس پہ تو شاہ صاحب تو ظاہر ہمدردی بنتا ہے پھر اس پہ تنقید نہیں بنتی. تنقید نہیں بنتی، مجھے پتہ ہے نا وہ ہمارے ساتھ بھی لوگ وفود میں جاتے ہیں 5 سے 6 لوگ بھی ہوتے ہیں نا تو بھی وہ نام ان کے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ آپ کو بولا انہوں نے سر ایک دو واقعات ہیں کبھی پرسنل میں خدا نہ خاصا کسی کی صحت کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں اللہ ہر کسی کو، لیکن میں کہہ رہا ہوں ایسا آدمی کو ہم نے صبح مطلب میں خالی یہ کہہ رہا ہوں اللہ معاف کرے میں صحت کے حوالے سے ایک آدھ ایسے واقعات ہیں جو اس طرح اس کی مواصلت رکھتے ہیں لیکن کچھ ان کے کارنامے بھی ہیں. یعنی جب سیلاب آیا، یہ کوئی کم کارنامہ یہ جب کوئی سیلاب آیا سندھ میں تو یہی قائم علی شاہ جو واقعی ہم سمجھتے تھے بہت ضعیف اور کمزور، لیکن وہ بیچارے ان دنوں میں 3 دن 3 راتیں نہیں جا کے بیٹھ گئے. ہاں یہ بات جو بات پازیٹیو ہے وہ بھی کرنی چاہیے نا یار. کر لیا ٹھیک. آپ نے رینجرز کے حوالے سے بہت بات کی شروع میں بھی، اس رینجرز کو آپ بار بار ایکسٹینشن کیوں دیتے رہے اس میں؟ سر رینجرز ہماری اپنی رینجرز ہے، ہمارے کہنا ہے آپریشن بھی نہیں کیا، پولیس کا ساتھ بھی نہیں دیا. نہیں میں نے آپ دیکھیں میرے ورڈ الگ ہیں آپ کے ورڈ الگ ہیں. اچھا میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کوئی ایسی وجہ ہوئی ہوگی، کوئی ایسی مس انڈرسٹینڈنگ مس کمیونیکیشن ہوئی کہ لہری آپریشن کے دوران ہمیں صرف سندھ پولیس نظر آئی. ٹھیک فائنلی میرے ورڈز الگ ہیں بالکل. آپ کے ورڈ آپ نے اپنے الفاظ میں بول دیا. ٹھیک ہے. یہ تو علی زیدی صاحب علی کہہ رہی ہے جے آئی ٹی خالی کوئکلی کہ آپ نے جناب ہاکس بے روڈ پہ ایک زمین ہتھیائی نہیں ہتھیائی؟ نہیں چلے نا ابھی زمین دکھاؤ مجھے. صحیح ہے. مواج گوڈ پہ زمین ہتھیائی نہیں ہتھیائی؟ چلو. ناردرن بائی پاس پہ زمین نہیں ہتھیائی؟ سر زمین بھاگ جائے گی. کوئی زمین نہیں آپ کے نہیں میری ایک وسیم جواب دو میری بات. زمین تو پڑی ہے ظاہر زمین تھوڑی بھاگ جائے گی تو بتا دو نا. اور 500 یہ ماری پور کے نزدیک بھی کچھ ایسا نہیں کیا. سر میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ جتنی آپ نے چیزیں بولی ہیں نا یہ بھاگ نہیں جا سکتی، کوئی جیب میں نہیں ڈال سکتا، یہ چلتی بھی نہیں ہے. ایک بار چل کے دکھا دو یہ ہے بھائی. اس میں لکھا ہے آپ کے کوارڈینیٹر کو کسی نے مارا پھر آپ نے اس کا بدلہ عزیر کے دے دلوایا. کس نے مارا؟ آج تک نامعلوم افراد کے نام پر اس کی ایف آئی آر ہے. آپ کو کوارڈینیٹر کس نے مارا؟ سر ہمیں نہیں پتا. اندازہ تو ہوگا. کچھ بھی اندازہ نہیں. اگر ہمیں پتا ہوتا تو حکومت ہماری تھی، ہم پورے ریسورسز استعمال کرتے، اس کا نام ایف آئی آر میں ڈالتے، اسپیشل کمیٹی بناتے. صاحب کتنی بار ملے ہوں گے کس سے؟ عزیر بلوچ سے. وسیم اگر اس طرح گنتی ہم کریں گے تو 8-9 بار. اس کے گھر پہ نہیں، اس کے گھر پہ 2 بار، اس کے علاوہ مختلف. اور جب میں ملا ہوں تو میرے ساتھ لوگ بھی تھے ادھر میں، سعید بھی تھا، یوسف بلوچ بھی تھا. قادر پٹیل اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں نے ڈائریکٹلی اینڈ ڈائریکٹلی آج تک کوئی ایک بندہ نہیں مروایا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں نے ایک تو کیا آج تک ایک جانور نہیں مروایا. انڈائریکٹلی بھی نہیں. انڈائریکٹلی بھی نہیں. یہ تو لکھا ہے آپ نے عزیر سے کہا کہ میرے کوارڈینیٹر کا بدلہ لو. میں نے کہا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں نے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آج تک بندہ تو کیا کوئی جانور بھی نہیں اس جے آئی ٹی میں قادر پٹیل سے متعلق جو کچھ لکھا آپ نے جھوٹ لکھا. بالکل جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے. اور آج یہ کیوں آ رہا ہے سامنے؟ اب اس پر بھی آ جاؤ وسیم. آخر ختم ہو کیا کیوں کہ ایک اس حکومت کی نالائکی اور کوتاہی میں نے بیان کی ہے فلور آف دی ہاؤس پہ. اس لیے آپ سے نہیں یہ تو اور ایک نہیں اس لیے نہیں آ رہا. یہ تو کوئی موٹر سائیکل والا علی زیدی صاحب کو 2016 میں دے کے گیا تھا. وہ بھی نہیں. آج ایک اور وزیر کو بھی کوئی لفافہ دے گیا تھا نا، آج اس نے بھی پڑھی اسمبلی میں. ایک اور ہاں وہ ایک اور موٹر سائیکل والا وہ لفافہ لے کے کسی اور وزیر کے گھر پہنچا ہوا تھا. اس کا کلر نہیں پوچھوں گا میں. بہت شکریہ. تو اس کا کلر چھوڑ دیتے ہیں. بات ساری یہ ہے کہ میرا کہنا جو ہے نا وہ تیر کی طرح لگتا ہے ان کو. انتخابی نشان. باقی بات دیکھو، دوسروں کو نیب سے بند کرایا، مجھے اس سے ڈرا رہے. میں ڈرنے والا نہیں ہوں، میرا اللہ جانتا ہے میں بے قصور ہوں. بہت شکریہ قادر پٹیل صاحب. اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. چلا اللہ حافظ.